الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا محمد ابن ادریس ابو عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچ چکی ہیں، اور بات کل چل رہی تھی کہ بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غیر معمولی فراست اور ذہانت و فطانت سے نوازا تھا، اور حاضر دماغی، معاملہ فہمی اور بدیع گوئی آپ پر ختم تھی. اس سلسلے میں نے آپ کو بچپن کی ایک چھوٹی سی کہانی سنائی تھی جو آپ نے خاصی انجوائے کی، کہ آپ کی ماں کے پاس دو شخص آئے اور ایک بکس کپڑوں سے بھرا ہوا بطور امانت رکھ گئے. کچھ عرصہ بعد ایک ان میں سے آیا اور وہ بکس مانگ کر لے گیا. اماں جان نے اپنی طبعی خواتین والی سادگی کے تحت پکڑا دیا، کیونکہ یا تو وہ بالوضاحت کہتے کہ ہم دونوں آئیں تو ہمیں دینا ورنہ نہ دینا. انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، دو بندے آئے تھے تو ان میں سے ایک آیا ہے واپس لینے، دے دیا جائے. دے دیا. چند دن بعد وہ دوسرا واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ جناب میرا کپڑوں کا بکس دیجیے. اس نے کہا بھائی وہ تو لے گئے آپ. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں لے گیا، وہ دوسرا لے گیا. انہوں نے کہا وہ دوسرا بھی تیرا ساتھی تھا. اس نے کہا ساتھی تو تھا لیکن ہم دونوں نے رکھا تھا، تو ہم دونوں کو آپ کو اکٹھا دینا چاہیے تھا. میرے ساتھ تو ہیرا پھیری ہو گئی ہے، جو بھی ہو گیا تو میرا تو حق ہے مارا کہ آپ مجھے دیں، میں تو آپ سے لوں گا. اور اماں جان پریشان تھیں کہ میں کیا کروں، کیسے اب اور کپڑے کہاں سے لاؤں، کہاں سے اس کو بخش دوں. اسی اثناء میں حضرت گھر میں آ گئے. چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی ذہانت تھی. جب دیکھا کہ ماں پریشان ہے، پوچھا کیا بات ہے. کہانی سنائی گئی تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں. اس کو کہا کہ بھائی آپ دونوں کو ملنے چاہیے نا اکٹھا، تو آپ مہربانی کر کے جائیں. آپ کو اکٹھے کو نہیں، اکیلے کو نہیں دیا جا سکتا. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اکیلے کو نہیں دیا جا سکتا، تو آپ اپنے ساتھی کو لے آئیں. اپنے ساتھی کو آپ لے آئیں تاکہ آپ دونوں کو بخش دے دیا جائے. اب اس کے طوطے اڑ گئے کہ اگر وہ اس کو لے آئے، جیسے بھی لے آئے، ڈھونڈ کر لے آئے، تلاش کر کے لے آئے، زبردستی لے آئے، اور وہ سامنے آ جائے تو پھر مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اس سے لے لو، اس نے لے لیا ہے جی. تو اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ چپ کر کے چلا جائے. تو یہ آپ کی بچپن کی ایک بدیع گوئی کے اور حاضر دماغی کا ایک نمونہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا. تو ایسی خداداد صلاحیتیں آپ امام ابو حنیفہ میں بھی سنتے رہے اور ان میں بھی بہت انتہا کی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا، کسی کو کچھ عطا فرمایا. کل جو بات میں کہتے رہ گیا تھا اور میں نے کہا وقت زیادہ نہ ہو جائے، وہ دوسری بات میرے ذہن میں اس وقت یہ آئی تھی کہ ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ بعد بھی پیش آیا تھا، جبکہ آپ دیگر علماء کی بنسبت بڑے کم سن تھے. ہوا یہ کہ بڑا معروف ہے واقعہ، اور حضرت
جناب ہارون الرشید عباسی بادشاہ امیر المومنین بڑے مشہور و معروف ہیں، نیکی میں، جود و سخا میں، سخاوت میں، ہر جگہ ان کی شہرت ہے۔ اور ان کی ملکہ تھی زبیدہ، جس کا ذکر خیر میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے، اور بہت لاڈلی اور چہتی ملکہ تھی بادشاہ کی، اور بڑی نیک خاتون بھی تھی کہ 400 لونڈیاں ان کے محل میں ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اور ان کے پاس سے جب محل کے کوئی گزرتا، یہ باتیں تاریخ کی لکھی ہوئی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اچھی باتوں میں سے باتیں ہیں۔ تاریخ کی باتیں سارے قرآن و سنت کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ اچھی ہیں، اچھا اثر چھوڑتی ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ہم تاریخ کی ہر بات کو غلط کہیں، اور یہ بھی نہیں کہ تاریخ کی ہر بات کو قرآن کریم کی آیت کی طرح سمجھیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ وہ لونڈیوں کی تلاوت کی وجہ سے، چونکہ وہ آہستہ آواز سے پڑھتی ہیں نا، تو محل کے پاس لاؤڈ سپیکر تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، تو جب محل کے پاس کوئی گزرتا نا، اس کو ایسے معلوم ہوتا جیسے شہد کی چھت، مکھیوں کا چھتا لگا ہوا ہے نا، مکھیاں بن بلاتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی کسی چھتے کے پاس سے، بڑے چھتے کے پاس سے آپ گزرے ہوں گے نا، تو آپ کو ہلکی ہلکی درود شریف کی آواز سنائی دیتی ہوگی۔ وہ درود شریف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ روایت اگرچہ ضعیف حدیث ہے، لیکن کہ ایک شہد کی مکھی نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم درود شریف پڑھتی ہیں تو وہ شہد ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھا، یہ مولا رومی نے روایت بیان کی ہے مثنوی میں، کہ شہد کی مکھیوں سے آپ نے پوچھا کہ تم طرح طرح کا، یا کسی بزرگ نے پوچھا کہ تم طرح طرح کا رس لاتی ہو، کہیں نیلوفر، کہیں گیندا، کہیں گلاب، کہیں جناب آپ کسی پتے پر بیٹھ جاتی ہیں، کبھی پانی پر بھی بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی آپ رس کٹ گوڑ پر بھی بیٹھی ہوتی ہیں، ہے جی؟ تو طرح طرح کے رنگ برنگے رس، کوئی پھیکا، کوئی کڑوا، کوئی کسیلا، کوئی میٹھا، وہ لاتی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ایک بہترین خوشبودار شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو گفت چو خانیم بر احمد درود، مولانا رومی کہتے ہیں گفت چو خانیم بر احمد درود، می شبد شیریں و تلخی را ربود، کہ جب ہم احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں تو اس کی کڑواہٹ چلی جاتی ہے اور وہ شیریں ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، آپ نے شاید کبھی سنی ہو، ہاں؟ بڑا چھتا ہو نا، اس پر خاص طور پر محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی آواز اس کے محل کے پاس سے آیا کرتی تھی، جس طرح شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ تو اتنی نیک خاتون ہیں، بہرحال انہوں نے نہر زبیدہ بھی بنائی تھی، شاید اس کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، بلکہ بہت سارے واقعہ سنا چکا ہوں، وہ آپ کو یاد نہیں رہتے۔ مال بھی انہوں نے بہلول سے خریدا تھا، ہاں جی؟ بادشاہ کی جہاں بڑی محبت ہوتی ہے نا، وہاں بات بات پر کوئی نہ کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ یونس کو اچھی طرح پتہ، جو لاڈلی بیویاں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی بہت لاڈ پیار کے ساتھ جھڑپ بھی ہوتی رہتی ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ وہ جس طرح حکیم مومن خان مومن نے اپنی غزل میں کہا نا، وہ جو لطف مجھ پہ تھا بیشتر، وہ کرم کے تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نئے گلے وہ حکایتیں، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پھر اٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ
اور گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود ہے کہ وہ امتی تھیں اور آپ کے مقام و مرتبے کو جانتی تھیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے جو ان کو حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی کبھی ان کے مزاج میں بھی تھوڑی سی برہمی آ جاتی تھی۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں آتا ہے، اب یہ پروگرام میں تو نہیں تھا، اتفاق سے آ رہی بات، اب آپ نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم آج مجھ سے روٹھی ہوئی ہو یا خوش ہو۔ عرض کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو نا تو تم رب محمد کہہ کر قسم اٹھاتی ہو، رب محمد، ہے جی، کہ محمد کے رب کی قسم، یہ بات تو یوں ہے، اور جب تم مجھ سے روٹھی ہوئی تو تم کہتے ہو رب ابراہیم کہتی ہو۔ ابراہیم کے رب کی قسم، یہ بات تو یوں تھی اور یوں نہیں تھی۔ تو یہ ایک محبت کا حصہ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کسی منفی مفہوم میں نہیں لینا چاہیے، نہ سمجھنا چاہیے۔ آپ میں سے بھی سیانے ہیں نا، ماشاء اللہ صاحب، ماشاء اللہ بہت سارے سیانے ہو گئے ہیں آپ۔ پہلے والی کیفیت الحمدللہ نہیں ہے جو 2-4 سال پہلے تھی، اس وقت آپ کے دل میں غصہ شکوہ آ جاتا تھا زیادہ ہی، اصلی غصہ آ جاتا تھا۔ اب نقلی آتا ہے، مجھ کو بھی آتا ہے اور آپ کو بھی کبھی آ جاتا ہے، تو یہ محبت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اس لیے میں بھی کبھی دبی زبان سے چھیڑ جاتا ہوں، کبھی چپ کر جاتا ہوں۔ یہ نئی جو قیامت آپ پر ٹوٹی ہے، یہ پیدل آنے والی، مجھے پتہ ہے یہ بڑی قیامت ہے، وہ یہاں وہاں سے پیدل چل کر آنا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ دیکھیں نا تو مجھے دقت بھی بڑی ہوتی ہے۔ مثلا شبنم تھی، تریل تھی، تو کل اگر جوتے گندے آتے تو سارا وہ صفحہ یعنی اتنا خراب ہو جاتا کہ پھر پورا کہ بندہ تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ آپ کو یہ تو احساس ہی نہیں نا ہوتا۔ یہ بھی دھیان رکھا کریں کہ حافظ صاحب کے پاس نہ کوئی باقاعدہ بندے، کسی طالب علم کو لگا، کبھی 300 روپے پر ملازم بھاگ گئے، کبھی کسی کو 300 روپے دیہاڑی پر دے کر صفائی کروا، کبھی کس کروا۔ ہاں سچ مچ یہ حقیقت ہے کہ آپ کو، بلکہ آپ کے ہارے کو اپنی تکلیف کا احساس ہوتا، دوسرے کا نہیں ہوتا۔ کل ہمارے ہاں چھٹی تھی، کوئی بچہ نہیں آیا، اور ہمارے اس حال کے سامنے سوائے ڈاکٹر صاحب کے کوئی جوگر پہن کر دوڑا نہیں۔ آپ ایمان کے ساتھ وہاں سے گزر کر دیکھ لیں، وہ سنگ مرمر ہے نا، اس کے اوپر جتنے گندے پاؤں کے نشانات ہیں، اور میں بڑا حساس ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو اس طرح ڈال کر چلے جاتے ہیں، کبھی انہوں نے یہاں بیٹھ کر صفائی کی نہیں کی، تو میں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی غرض کے اس کو صاف کرواتا ہوں، ہر 2-3 دن بعد ضرور کرواتا ہوں۔ آج ذرا دیکھ کے جانا کتنے لگے ہوئے ہیں، وہ جوگروں کے نشانات تو ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح مجھے دقت ہوتی ہے، تو میں اس وجہ سے کبھی آپ کو تھوڑا سا پیار کے ساتھ کوئی بات کہتا ہوں۔ پھر بھی میں نے کہا تھا کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحب کو اور مجھے اجازت ہے، تو وہ ڈر یہ تھا کہ سارے پھر جوتے نہ شروع کر دیں، تو پھر وہ سارا راستہ پھر خراب ہو جایا کرے گا ادھر سے۔ تو میں بہرحال تنہا ہوں اور وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، پھر بھی میری نیت یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کا دل راضی رکھوں۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی راضی کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، شکوے کے لیے نہیں۔ تو آپ کی تھوڑی سی اگر تعاون اور جاری رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسائل کم ہوتے ہیں۔ ادھر بھی تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی کے 6 بچے ہیں تو ان میں سے ایک نے اس نے مجھ سے نہیں پڑھایا۔ بعض ایسے بھی آپ میں بیٹھے ہیں کہ 6 بچوں میں ایک نے مجھ سے نہیں پڑھایا، تو ظاہر ہے کہ وہ میرے پاس پڑھتے تو فیس تو مجھے ملتی کہ نہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بندے کو انصاف کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ بہرحال تو حضرت زبیدہ اور محبت ہی ہارون رشید میں بڑی، اور محبت والے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں، اور چھیڑ چھاڑ میں کبھی تلخی بھی ہو جاتی ہے۔
چنانچہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر تو عصر سے پہلے پہلے میرے ملک سے باہر نہ نکلے تو تجھ کو طلاق جی ہے. اور امام ابو یوسف نے وہ مسئلہ حل کیا تھا. یاد آ جائیں گی بات. بہت کچھ آپ سن چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہالے عمر پیوندے تو کردم برنشد اصل سمر میں داد گری نخل را بردار میں بستم. شاعر کہتا ہے اپنے محبوب میں نے اپنی زندگی کا پودا تیرے ساتھ پیوند کیا تو کوئی پھل نہ پایا. اگر میں اس کو کانٹے کے ساتھ پیوند کر دیتا نا تو پھل دیتا. یعنی میرے زندگی کا پودا اتنا اچھا تھا کہ اگر کانٹے کے ساتھ بھی اس کو پیوند کر دیتا نا, کانٹا تو کوئی بیکار چیز ہوتی تو اس کے ساتھ بھی تو اس پر پھل لگنے لگتا. لیکن تو ایسا بے مربت نکلا ہے کہ تیرے ساتھ پیوند کیا, یعنی اپنے آپ کو تیرے ساتھ ساری عمر وابستہ رکھا. 30 سال تو ہو گئے نا, بلکہ 50 سال. تو برنشد اصل. یہ بھی مجھے دوست میرا عزیز بچہ کہتا ہے قاری کہ آپ صاحب پتہ نہیں آپ سے حسد ہے لوگوں کو یا کیا وجہ ہے, میری قدر بھی کرتے ہیں لیکن یہاں طلباء زیادہ نہیں پڑھانے کے لیے یا مادہ ہوتے, پتہ نہیں کیا بات ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ جو مسعود ہوتا ہے وہ محسود بھی ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہو. بلکہ کل تو اس نے ایک ایسی بات کہی کہ وہ میرا دل ہی نکل گیا کہ شاید اب میں ان سے پوچھتا نہیں کہ میں پوچھوں گا پھر بندے کا نام بتائے گا تو میرے دل میں بو جائے گا. اچھا کیا انہوں نے نہیں بتایا, نہ میں نے پوچھا. کسی نے ان کو کہا ہوگا یقیناً کہ اگر اور کوئی مسجد ہو تو ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں. کسی نے تو کہا ہے نا. تو مطلب یہ کہ یہی ہوگا, زیادہ قصور تو یہی ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ کے لیٹ ہو جاتے ہیں, یہی وجہ ہوگی. اور کیا ہونا ہے؟ اور کوئی یہاں کو میں پیٹتا نہیں ہوں. تو یہی ہوگی وجہ کہ 2 4 5 10 منٹ کی آگے پیچھے کی بات ہو جاتی ہوگی. تو بھائی میاں کما کار آ لینا مجبوری ہوں نا. خیر کوئی بات نہیں. تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات میں آپ کو سنانے چلا ہوں. دیکھیے یہ ایک کا بھی آپ بدلہ نہیں دے سکیں گے. خوبصورت بات کی تو وہ قیمت ہی نہیں ہوتی, دے ہی نہیں سکتا. بات کیا ہوئی کہ حضرت ہارون رشید جو تھے وہ زبیدہ سے کسی بات پر تھوڑا بہت جھگڑ پڑے, ناراض ہوئے. تو زبیدہ بھی لاڈلی تھی, اس کے منہ سے نکل گیا کہ آپ جہنمی ہیں, کہ تم جہنمی ہو. نہیں سمجھے؟ زبیدہ کے منہ سے نکل گیا تم جہنمی ہو. مطلب ہے کہ ضد کرتے ہو یا کوئی بات یہ میری مانتے نہیں, یا کوئی ہوگا نا کچھ جھگڑا, یا اعتراض کرتے ہو فلانی بات پر. تو اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے. اب دونوں نے ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیا. کچھ دن ہوئے تو ہارون رشید کی جان پر بن گئی, کیونکہ ملکہ بڑی محبوب تھی اور یہ کوئی عیب بھی نہیں. اللہ کرے آپ کو بھی آپ کی ملکائیں محبوب ہوں. نہیں سمجھے؟ ہاں, یہ کوئی عیب کی بات نہیں, اس لیے بیان کیا کہ آپ کہیں مسکرا نہ پڑے کہ وہ محبوب کیوں تھی. یہ محبوب, بیوی کا محبوب ہونا خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بندہ اس کے سوا کسی غیر کی طرف دیکھتا نہیں, اس کا کردار محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس نے کہہ دیا میں جہنمی ہوں نا تو تجھ کو طلاق ہے. اب وہ بول چال بند ہو گئی ناراضگی میں, ایک طرح سے طلاق بھی پڑ گئی. اب چند دن نہ گزرے تھے کہ ہارون رشید کی جان پر بنائی. محبت جو تھی بے انتہا, اور محبت آپ جانتے ہیں مجبور کرتے ہیں. ایک شعر یاد ہے, ویسے تو بڑی سچائی سے ہم ترک محبت کرتے ہیں, ویسے تو بڑی سچائی سے ہم ترک محبت کرتے ہیں. جب ترک محبت کر بیٹھیں پھر بیٹھ کے آہیں بھرتے ہیں. تو بادشاہ کو بڑی کوفت شروع ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے.
آخر مجبور ہو کر علماء کو بلایا، بغداد کے علماء کو، کہ بھائی یہ بات ہو گئی ہے تو اس سے کوئی نکلنے کی صورت علماء، ان میں امام شافعی بھی تھے، نوجوان بچے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان میں موجود تھے، ان علماء کو بلایا گیا تھا جو کم سن تھے دوسروں سے۔ تو نے کہا بھائی مجھ پر تو مصیبت پڑی ہوئی ہے، یہ تو مجھے نکال لو۔ انہوں نے کہا جی اب یہ کیسے بتایا جا سکے کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی، کیونکہ اگر آپ نے یہی کہنا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق، اب اس کا کیا پتہ کہ آپ جانتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ سے کون پوچھ کر بتائے؟ وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا، کیوں جی؟ تو اب چانس ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ جہنمی ہیں تو پھر تو طلاق پڑ گئی، اگر جنتی ہیں تو پھر نہیں پڑھ سکتی، کیوں جی؟ تو جب سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سلسلے میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اب یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور وہی کا سلسلہ بند ہو چکا، اور ہم میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو دلیل کی بنیاد پر، حتمی دلیل کی بنیاد پر کہہ سکے کہ آپ جنتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ حسن رائے کیا کہا جا سکتا ہے، نہیں جی آپ بھلے مانس ہیں جنتی ہیں، تو اس طرح تو کوئی تسلی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے کہ میں جواب اس کا دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا بڑے نوجوان، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر کوئی آپ میں مسئلہ حل کر دیں۔ تو فرمایا لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں میں ان کا جواب دیں۔ ہاں جی، فرمایا میں پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری ضرورت زیادہ ہے یا ہمیں آپ کی ضرورت زیادہ ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت زیادہ ہے، یعنی علماء کو بادشاہ کی ضرورت نہیں، بادشاہ کو علماء کی ضرورت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ہے تو پھر علماء کا مقام اونچا ہے، آپ تخت سے نیچے اتریں اور میں بیٹھوں گا، یہ علماء میں سے کسی کو بٹھایا جائے، جی تاکہ علماء کی عزت ہو، وجاہت ہو۔ انہوں نے کہا پھر اور کسی کو کیا، ہم آپ کو ہی بٹھاتے ہیں، جو مسئلہ حل کر رہے ہیں آپ کو بٹھاتے ہیں۔ خیر جی آپ تخت پر بیٹھے اور ہارون رشید نیچے کھڑا ہوا، یہ آپ نے علم کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہا، اپنے لیے نہیں، علم کی علماء کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہا، تاکہ بادشاہ کو احساس رہے کہ علماء کو اللہ کریم نے اس دولت سے نوازا ہے۔ علم کی دولت سب سے بڑی دولت ہے جو تخت و تاج سے بڑھ کر ہے۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو نیچے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ آپ مجھے یہ بتائیں ہارون رشید امیر المومنین، کیا زندگی میں کوئی ایک یا دو یا چار یا تین واقعات ایسے آپ کو کوئی یاد ہوں، کم از کم ایک، کہ آپ بالکل گناہ پر 100% قادر ہوں اور آپ نے اللہ کے خوف سے اس کو گناہ کو چھوڑ دیا؟ اس کا ہاں ایسے واقعات تو ایک چھوڑ کر کئی مجھ کو یاد آتے ہیں کہ بالکل چانس تھا، جو میں چاہتا کر سکتا تھا اور گناہ کی بات تھی، مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے میں نے، اور بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، تو میں اس کے خوف کی وجہ سے وہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا بس تم جنتی ہو۔ پھر علماء نے حجت طلب کی کہ یہ آپ نے کیا فتویٰ دے دیا، فیصلہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھیے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس کی خواہش سے روک لیا تو جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت حجت ہے کہ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جنتی ہوں، اس لیے ان کو طلاق نہیں پڑے گی، جائے۔ تو بادشاہ کی وہ مشکل اس طرح حل ہو گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید آپ کا بہت زیادہ معتقد ہو گیا تھا، اور وہ آپ کو گاہے بگاہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ دربار میں بلاتا، اور آپ چلے بھی جاتے تھے اور اس کو نصیحت کر کے، اس کے کوئی پیش آمدہ مشکلات مسائل جو ہے اس میں اس کو رہنمائی کر کے
واپس لوٹاتے، اور وہ آپ کو آتے ہوئے بہت سارے نظر نیاز بھی پیش کرتا، اشرفیوں کی تھیلیاں پیش کرتا۔ اب یہ بھی بزرگوں کے مزاج اور انداز ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود کسب کرتے تھے اور اپنے کسب شدہ پیسے سے شاگردوں کو بھی کھلاتے تھے، اوروں پر بھی فیاضی کرتے تھے، لیکن نظر نیاز ہدیے تحفے سے حتی المقدور پرہیز کرتے تھے، اس لیے کہ اس حکومت وغیرہ کے بارے میں آپ کی رائے یہ تھی کہ یہ جابرانہ حکومت ہے جو جبر سے برسر اقتدار آئی ہے۔ یہ بھی تقوی کا ایک خاص پہلو ہے، اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو جابرانہ حکومت آئی تو کلمہ گو لوگوں کی ہے، مسلمانوں کی، انہوں نے اپنے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں اس کے لیے وہ روز قیامت ہی جواب دے ہوں گے۔ کافر تو ان کو امام ابو حنیفہ بھی نہیں کہتے، نہیں سمجھے؟ کافر تو امام ابو حنیفہ یزید کو بھی نہیں کہتے، برا کہتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہتے ہیں۔ کفر کے ثبوت کے لیے ان کہتے ہیں جو دلائل درکار ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو آپ اس نیت کے ساتھ کہ اس کو ہدایت ہوگی اور علماء کی عظمت اس پر اجاگر ہوگی اور اس کو گناہ سے ظلم سے بچایا جا سکے جتنا بھی ہو سکے بادشاہ کو، اور حق کو انصاف کی راہ دکھائی جا سکے، تو نیت یہ یعنی یہی ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ کسی کے اوپر کوئی رنگ غالب ہے، کسی کے اوپر کوئی رنگ غالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کلمہ حق بھی کہا ہے، کبھی آپ نے ہدیہ قبول بھی فرمایا ہے، تو دونوں صورتیں ہیں، نمازوں میں بھی اور ان مسائل میں بھی اسی طرح کا اختلاف ہے۔ تو مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں، کسی میں شجاعت مصطفیٰ ہے، کسی میں عدالت مصطفیٰ ہے، کسی میں زہد مصطفیٰ ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ تو ایک مشعل کی کرنیں تو ایک ہی مشعل کی ہیں نا، لیکن اگر مشعل درمیان میں ہو اور اس پر کوئی 5-7 رنگا آئینہ لگا ہوا ہو تو سرخ سائڈ پر سرخ رنگ نظر آئے گا روشنی کا، سبز پر سبز رنگ آئے گا، زرد پر زرد رنگ آئے گا، نیلے شیشے پر نیلا رنگ نظر آئے گا۔ تو ہے تو ایک ہی کرن کی مشعل ایک کی کرنے ہیں، لیکن وہ ان کے رنگ جو ہیں شیشوں کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ یہی حال چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کا ہے کہ ہے تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے والے، لیکن کسی میں کوئی چیز غالب ہے، کسی میں کوئی چیز غالب ہے۔ تو حضرت یہ قبول فرما لیتے تھے، بلکہ آپ نے وہ کو باقاعدہ زندگی بھر کسب بھی نہیں کیا، علم پڑھنے پڑھانے کا کام ہی جاری رکھا، یعنی ساتھ کسب نہیں کیا، کیونکہ خود پڑھنا پڑھانا بھی اتنا وقت لیتا ہے اور پھر پبلک زیادہ ہوتی جاتی ہے دن بدن۔ اب ہمارا حال اس لیے پتلا ہے، یہ جو دیر ہو جاتی ہے نا، آپ نکلے گھر گئے، ورنہ آپ دیکھ لیں جس کو تھوڑا سا بھی کوئی بندوں سے ڈیلنگ کرنا پڑتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کتنا وقت لگ جاتا ہے ان کا، آپ لوگوں کے ٹھیکیدار کا کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوئی تعویذ مانگتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی اپنی رام کہانی سناتا ہے، کوئی راستے میں روک لیا، کسی کو وعدہ کر بیٹھے، کوئی اپنے وظائف پڑھنے، کوئی دنیا کے کام، کوئی کھیتی باڑی، کوئی دکان کا کرایہ، کوئی یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری مصیبتیں ہیں جو آپ پر ہیں، ہم پر بھی ہیں۔ تو اس میں سے وقت نکال کر آپ کو باقاعدہ خدمت دینا، منڈی والے بھی یہ نہیں سوچتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ وہ حافظ عبداللہ صاحب کے زمانے میں اتنے بج پر جماعت ہوتی تھی تو اب کیوں نہیں ہوتی۔ حافظ عبداللہ صاحب کی کوئی دکان تھی، کوئی کرائے کے مکان تھے، کوئی ان کو طویز دھاگا تھا، ان کا کچھ بھی نہیں تھا، تو مسجد میں پڑے رہتے تھے، آ گئے جماعت کرا دی بس۔ تو یہ لوگ بس بڑے بے انصاف لوگ ہیں جو ہمارے بارے میں فٹافٹ ایک فیصلہ کر لیتے، اپنی مطلب ضرورت کو دے کر اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ تو حضرت نے اگر یہ میں صفائی دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب کہ لو یہ کیوں قبول کر لیتے تھے، فلان ابراہیم اعظم تو نہیں قبول کرتے تھے، سفیان ثوری تو نہیں قبول کرتے تھے۔ اب یہ جو قبول کرتے تھے تو ان کا حال سن لیجئے، جاتے تھے ہدایت دینے کی نیت سے، اور علماء کے احترام کو دنیا پر عیاں کروانا بھی ضروری تھا،
تاکہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی عظمت رہے، یہ تو نیت پر موقوف ہے۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ جو آتا تھا اس کو راہ خدا میں یوں لٹاتے تھے کہ فیاضی اور سخاوت میں آپ کا ایک نام ہے، اس کی مثال آپ کے بہت سارے ہم عصروں نے دی ہے۔ حمیدی ایک مشہور مورخ ہیں، سیرت نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہارون رشید کے دربار میں جب بھی جاتے اور کوئی اس کی ضروریات کے لیے، مسائل مشکلات کے لیے وہ آپ کو تشریف آوری کی درخواست کرتا تو اس کے بعد وہ آپ کو تھیلیاں اشرفیوں کی دیتا، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا کہ گھر آنے سے پہلے وہ راستے میں آپ ختم کر دیتے تھے، گھر آنے سے پہلے راستے میں بٹ جاتی تھی، اور پھر جو دیتا ہو سائل لوگ اس کے منتظر بھی ہوتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں پہنچتی تھی۔ ایسا بار ہوا، کہتے ہیں کہ ایک ہیں بزرگ، ان کا غالباً نام مزنی ہے، وہ بھی مورخ ہیں، سیرت نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنا سے جب یمن میں، سنا یمن کا ایک شہر ہے، وہاں سے مکہ میں آئے نا، تو اس وقت آپ کے پاس 10,000 دینار تھا، 10,000 اشرفی تھی۔ تو مکہ میں آئے تو لوگ آپ کو، بلکہ راستے میں لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے، ملاقات، نام تو ہوتا ہے نا شہرت نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، علماء کی، تو ملنے کے لیے ان میں بہت سارے کچھ یعنی متوسط غریب مسکین لوگ بھی تھے، تو آپ نے ان سے ملتے گئے اور دیتے گئے، حتیٰ کہ آپ مکے میں بالکل خالی ہاتھ، آپ کے پاس ایک بھی اشرفی نہیں تھی جب آپ مکے کے اندر داخل ہوئے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ایک دینار ہوتا، ایک دینار، تو سائل آ کر سوال کرتا اور وہ پورا ایک دینار ہی دے دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب آپ 2-3 اس میں سے درہم دے دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے چونکہ دینار کا سوال کیا تھا تو مجھے اس میں شرم آئی کہ میں اس کو درہم دوں۔ تو اتنی سخاوت انتہا کی تھی۔ اور بلکہ ایک اور چھوٹی سی بات ہے اور ہے بڑی بات، چھوٹی بڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے قراء اور بڑے بڑے علماء یہ جو مصر سے آتے ہیں یا ہمارے جیسے، جب ان کو نوٹ ہوتے ہیں نا، میں نے تو علماء کی محفلیں بھی دیکھی ہیں نا، ان کی وہ مجلسوں میں جب نوٹ ان کو ملتے ہیں اور ان کو اکٹھے کر کے جیب میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ بعد میں جب تنہا اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو نکال کر سارے باقاعدہ اس کو اچھی طرح گنتے ہیں کہ کتنے ہزار کتنے روپے ہیں، ہاں جی 960 ہیں، 575 ہیں، کیوں بھی محمد احمد ہم گے نہیں لیتے ہیں نا کبھی نہ کبھی، تو پھر وہ تھوڑا سا گناہ بھی نہیں ہے، اندازہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ بھئی فلانے کے پاس جو گئے تھے ڈاکٹر امانت کے ہاں میلاد شریف پر، تو اتنے کتنی بلا عزت افزائی کی ہے، یعنی اندازہ بھی تو کرنا ہوتا ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، یا فلانی تھا گئے تھے تو، اور جہاں سے کچھ نہ ملے ہمیں پتہ ہوتا ہے، کیوں جی قاری صاحب پتہ ہوتا ہے نا کہ صحابے گئے تھے تو آپ کو کچھ مل گیا تھا، مجھ کو 10 بھی نہیں ملے تھے، مجھے بھی تک یاد ہے، اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ بندے آپ کو 100 دیتے مجھے 50 دیتے، پھر ادھار بھی نہیں اتارتے، تو یہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں، آخر انسان ہے نا ہم بھی۔ یہ تو میں درمیان میں لطیفہ ڈالتا ہوں، یار کہیں اس کو سچ مچ نہ گلا شکوہ سمجھ لیا کرو، میرا کیا کروں، میں پروفیسر ہوں، میں نے ساری عمر لڑکوں کو نا انجوائے کروا کے پڑھایا ہے، میں اس طرح کا استاد نہیں تھا کہ پتھر ذہنوں پر برسائے جا رہے ہوں، ہاں جی۔ علم بھی ایک ہوتا ہے پتھراؤ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ہلکے پھلکے انداز سے ان کے دلوں میں دماغ میں اچھی اچھی باتیں بھی اتارتے جانا اور ان کو بور نہ ہونے دینا۔ جی کیا میں سنانے لگا تھا کہ حضرت کو، ہاں یہ ہمیں گننے کی عادت ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو، اور گننا گناہ بھی نہیں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں وہ ایک صاحب ان کے شاگرد ہیں،
ان کا بھی بھلا سا نام ہے حمیدی اور مزنی کی طرح، کیونکہ شاگرد تو بہت سارے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ چلا حضرت کے، اور کسی مسئلے پر میں نے گفتگو کرنی تھی، کوئی مسئلہ سمجھنا تھا، تو میں ساتھ چلتا گیا، آپ ان کو سمجھاتے گئے، اور اپنے وہ حجرہ شریفہ میں گھر میں جا کر جہاں آپ تشریف فرما ہوئے، تو ابھی میں اس کے کچھ باقیات سمجھ رہا تھا اس مسئلے کی، کہ اچانک ایک غلام آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا، اور باندھ تھیلی ہوتی تھی زمانے میں نا، تھیلیاں ہوتی تھیں چمڑے کی بنی ہوئی، اوپر سے باندھ دی جاتی، اس کے اندر اشرفیاں ہوتی تھی، روپے پیسے، تو یہ روپے نہیں نہ ہوتے تھے کاغذ کے، تو وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو اس طرح انہوں نے وہ رکھ دی تھیلی کہ حضرت میرے مالک نے، میرے آقا نے سلام بھیجا ہے اور یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، تو آپ نے اس کو پکڑ کر رکھ لیا، وہ چلا گیا، تو اسی وقت ایک اتفاق سے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میری بیوی کو بچہ ہونے کی امید ہے اور حالت ہے، تو آپ کچھ میری مدد فرما دیں، میں مسکین ہوں تاکہ آسانی ہو، تو آپ نے اسی طرح اٹھا کر اس کو دے دی، یعنی نہ آئی گنی نہ گئی گنی۔ اب بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن چھوٹی بات نہیں ہے، اس میں 1000 اشرفی بھی ہو سکتی تھی، اس میں 100 اشرفی بھی ہو سکتی تھی، اس میں 10,000 اشرفی بھی ہو سکتی تھی۔ مطلب بندے کو یہ تو تجسس ہوتا ہے نا کہ جو آنے والا بھیجنے والے نے کیا بھیجا، اور جس کی طرف جا رہی ہے اس کے پاس کتنا میں نے دے دیا، لیکن ان گنا آتا تھا اور ان گنا دیتے تھے یہ سب۔ تو یہ بزرگوں کے حالات و واقعات ہیں، ہمیں بھی حتی المقدور اللہ توفیق دے تو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔